اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نماز کتاب عشاء کی نماز فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ عشاء کی نماز جب ہم سوتے ہیں اس سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے موسیٰ علیہ السلام سارے دن 4 فکروں میں مبتلا رہے، اپنا دریائے نیل سے صحیح سالم پار ہونے کا فکر، دوسرے اپنی قوم کا صحیح سالم دریا کو عبور کرنے کا فکر، تیسرے فرعون سے نجات پانے کا فکر، چوتھے دشمن کی تباہی یعنی فرعون اور اس کے لشکر کے غارت ہونے کا فکر۔ عنایت عشاء کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 4 فکروں سے نجات بھی دے دی اور فرعون مع اپنے لشکر کے اسی دریا میں غرق بھی کر دیا گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ان 4 فکروں کے درمیان دور ہونے کے بعد اللہ کے شکریہ میں عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی، ٹھیک ہے نا؟ کہ دیکھو پہلے موسیٰ علیہ السلام سارے دن 4 فکروں میں مبتلا رہے، اپنا دریائے نیل سے صحیح سالم پار ہونے کا فکر، اپنے قوم کا صحیح سالم دریا کو عبور ہونے کا فکر، فرعون سے نجات پانے کا فکر، دشمن کی تباہی یعنی فرعون علیہ السلام کو ان 4 فکروں سے نجات بھی دے دی اور فرعون مع اپنے لشکر کے اور غرق بھی ہو گیا، ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت پڑھی، تو وہ ہمیں بھی پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ہر کامیابی حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور انسان اپنی قوت سے کسی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا، بے شک سب کچھ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ مسجد کے سامنے بھی نکل کے چلے جاتے، جماعت ہوتی رہتی ہے، انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں قدم بھی رکھ لیں، اب انہیں سالوں ہو جاتے ہیں، ہفتوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جتنا بھی کام ہوگا لیکن مسجد جائے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا۔ دوسرا جواب، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عین عشاء کے وقت حاصل ہوا تھا ماشاء اللہ سے، تو اس لیے دیکھو عشاء کی نماز ہمارے پہ فرض ہوگی، مگر وہ خاص قسم کی معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، لیکن اس کی یادگار نقل اور روحانی معراج یعنی نماز تمام مسلمانوں کے حصے میں آئی، اس لیے اثر اور نقل میں مناسبت کے لیے روحانی معراج کے لیے بھی عشاء کا وقت مقرر ہوا، کیونکہ اول تو مبارک اعمال کے اوقات بھی بابرکت ہوتے ہیں، دوسرے وقت کی مطابقت کی وجہ سے پوری یادگار بھی قائم رہتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آپ کی امت بجائے آسمانوں کے مسجدوں میں پہنچ کر اپنے رب کی زیارت سے روحانی طور پر شرف اندوز ہوتی ہے ماشاء اللہ سے۔ الصلاۃ معراج المومنین، حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ، نماز مومن کی معراج ہے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم کے مومن تو یہ اس کی معراج ہے۔ تیسرا جواب، 4 نمازوں کے اوقات ایسے ہیں کہ ان میں غیر مذاہب کے افراد وغیرہ اللہ کی عبادت بندگی اور پوجا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے عشاء کا وقت مخصوص ہے۔ اس وقت میں ہر شخص چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کھانے پینے، سونے اور تماشا وغیرہ کے علاوہ خدا کی عبادت اور اس کی بندگی کوئی نہیں کرتا۔ مسلمان اس خاص وقت میں بھی اپنی اصل ڈیوٹیز فریضہ جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے پوری کرتے ہیں اور خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پارہ ہے 28 اور سورہ ذاریات۔ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت چھوڑ کر سارے ہی کام کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث نقل کی گئی جس کا ماحصل اور مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں گھر سے تشریف لانے میں دیر ہو گئی۔ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے وہ دیر کی وجہ سے اونگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے، خوش ہو جاؤ، تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا اس وقت تمہارے سوا کسی نے بھی انتظار نہیں کیا، اور یہ وقت یعنی عشاء کا وقت خاص کر
تم کو ہی عطا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھی بھاری نہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کتنا بڑا ثواب ہے تو وہ لوگ پنڈلیوں اور گھٹنوں کے بل چل کے آئے کہاں؟ مسجد میں نماز کے لیے۔ اچھا خاصے تندرست آدمی نہیں جاتے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے نا فضائل والا، ہماری نماز میں فضائل والا شوق، مسائل والا علم بھی داخل ہو جائے تو ہمیں کچھ پتہ چلے۔ چلیں اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔